أشهد أشهد أن أن لا لا إله إله إلا إلا الله الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ خدا کی رحمتوں سے بھرپور زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، اسلام دنیا بھر میں اور خاص طور پر کفر کے ایوانوں یعنی امریکہ اور یورپ میں جس تیزی سے پھیل رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت سے پہلے والی نشانیوں کی طرف تیزی سے بڑھتی ہوئی دنیا میں ایک اور قیامت کی نشانی کا ثبوت ہے، کیونکہ قیامت آنے سے پہلے ساری دنیا صرف دو دھڑوں میں تقسیم ہو جائے گی، یہودی اور مسلمان۔ باقی سارے دین دنیا سے ختم ہو جائیں گے اور باقی دھرموں کے لوگ انہی دو دھڑوں میں سے کوئی ایک چن کر اس میں شامل ہو جائیں گے۔ دنیا میں جو تھوڑے بہت عیسائی ہوں گے بھی تو حضرت عیسیٰ کے دوبارہ نازل ہونے کے بعد وہ بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ میں جب کبھی بھی دنیا بھر میں تیزی سے لوگوں کو اسلام قبول کرتا ہوا دیکھتی ہوں تو یہی سوچتی ہوں کہ ہم آہستہ آہستہ قیامت کی اسی نشانی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے آئرلینڈ سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی کے اسلام قبول کرنے کی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو کہ ٹک ٹاک پر کافی مشہور ہیں اور اس کے لاکھوں فالوورز ہیں۔ وہ جب لندن کی ایک یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی تھی تو اس نے اسلام قبول کیا تھا، تو آئیے اسی سے اس کی کہانی سنتے ہیں۔ So many people were asking me this question and I'm finally answering it, so sit down and listen. So why did I choose Islam? How did I become Muslim? آج میں آپ کے ساتھ اپنے اسلام قبول کرنے کی کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ میرے ویورز نے اس بارے میں اکثر کمنٹ کیے کہ آپ اپنے اسٹوری بتائیے کہ آپ اسلام کی طرف کیسے آئیں اور آپ نے کیسے اسلام قبول کیا۔ خود میں نے بھی اس چیز کا ارادہ 1 سال پہلے کیا تھا کہ یہ کہانی کبھی نہ کبھی ضرور اپلوڈ کروں گی، مگر پچھلے 1 سال سے اس فیصلے پر عمل نہیں کر سکی تھی، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ مگر آج فائنلی وہ دن آ ہی گیا، تو میں پہلے تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ میں ایک آئرش عیسائی فیملی میں پیدا ہوئی اور میرے ماتا پتا عیسائیت کے جس فرقے کو فالو کرتے تھے، اس فرقے کے چرچ میں میوزیکل ایکٹیویٹیز کافی زیادہ رہتی تھیں۔ لہٰذا جب 11 سال کی عمر سے میں نے باقاعدہ ہر سنڈے چرچ جانا شروع کیا تو شروع میں اس ماحول کو کافی انجوائے کیا، لیکن جب مجھے چرچ جاتے ہوئے لگ بھگ 1 سال ہو گیا تو میری دلچسپی سنڈے کلاسز میں بڑھنے لگی۔ میرا من میوزک کے بجائے دھارمک وشواس اور دھارمک گیان میں زیادہ لگتا۔ ایک دن ٹیچر نے کلاس میں اچانک کہا کہ یسوع مسیح اللہ کے بیٹے ہیں مگر ساری خدائی طاقتوں کے مالک ہیں۔ پھر چند دن بعد انہوں نے بتایا کہ یسوع مسیح دراصل خدا ہی ہیں، یعنی وہ خود ہی اپنے ہی بیٹے کے روپ میں دنیا میں انسان بن کر آئے۔ میرے لیے یہ سب باتیں کافی شاکنگ اور کنفیوزنگ تھیں۔ یہ سب باتیں سن کر میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں نے فوراً ہاتھ اٹھایا اور ٹیچر سے کہا، لیکن یسوع تو خود اللہ سے دعا کرتے تھے، اگر وہ خود خدا ہوتے تو اپنے آپ سے دعا کیوں کرتے؟ کلاس میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ ٹیچر نے بائبل کا ایک حوالہ دکھاتے ہوئے کہا، بیٹا یہ ایک راز ہے اور تمہیں اسے دل کے ایمان سے ماننا ہوگا۔ لیکن میرے دل کی تسلی ہرگز نہیں ہوئی۔ آپ ہی سوچئے، کیا واقعی خدا ایک انسان بن کر زمین پر آ سکتا ہے؟ کیا خدا کو بھوک لگتی ہے؟ کیا وہ درد محسوس کرتا ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں گھومنے لگے۔ مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ چرچ میں مجھے جو کچھ پڑھایا جا رہا تھا وہ 100% درست نہیں تھا۔ اسی دن چرچ سے گھر واپس جاتے ہوئے میں نے کار میں بیٹھے ہوئے اپنے والد سے پوچھا، ڈیڈ، کیا یسوع واقعی خدا ہے؟ والد صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی ہمارا ایمان ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ لیکن میرا دل یہ جواب قبول نہیں کر رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب کبھی چرچ نہیں جاؤں گی، اور پھر اس طرح میں نے 12 سال کی عمر میں ہمیشہ کے لیے چرچ جانا چھوڑ دیا۔ مگر ایسا بالکل نہیں تھا کہ میں بے دین ہو گئی تھی۔
اس دوران بھی میں صرف ایک خدا پر یقین رکھتی رہی ہوں، لیکن کسی مذہب کو فالو نہیں کر رہی تھی۔ پھر میری زندگی میں ایک اہم موڑ تب آیا جب میں 13-14 سال کی ہو گئی، یعنی چرچ چھوڑنے کے 1-1.5 سال بعد۔ ہوا دراصل یوں کہ ٹی وی اور سوشل میڈیا پر مسلمان دہشت گرد ہیں جیسے ہیڈنگز دیکھ دیکھ کر میں بھی ڈر گئی اور مسلمانوں کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتی تھی۔ میرے اسکول میں بھی لوگ کہتے تھے کہ مسلمان عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، وہ نان مسلم سے نفرت کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک دن میرے انسٹاگرام پر ایک لڑکے نے میسج کیا، اس کا نام محمد تھا۔ میں نے سوچا یہ کوئی عام سا نام ہوگا۔ مجھے اس وقت تک یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، یا یہ کوئی اسلامی نام ہے اور یہ نام صرف مسلمس ہی رکھتے ہیں۔ بہرحال اسے ایک عام سادھارن سا انگلش کلچر کا حامل لڑکا سمجھ کر میری اس سے دوستی ہو گئی۔ جب ہم دوست بن گئے تو ایک دن باتوں ہی باتوں میں نے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو؟ اس نے مجھے بتایا کہ وہ امریکہ سے ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ اس نے میرے اس سوال کا جواب نہیں دیا، وہ ٹاپک بدل گیا اور دوسری باتیں کرنے لگا۔ اس نے ڈائریکٹ جواب دینے سے اوائڈ کیا۔ 2 دن بعد اس نے لکھا کہ اگر میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتاؤں تو کیا تم مجھے بلاک نہیں کرو گی؟ میں نے کہا تم میرے اچھے دوست ہو، میں بلاک کیوں کروں گی؟ تب اس نے ہمت کر کے بتایا کہ میں ایک سعودی فیملی سے ہوں، امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں اور میں مسلمان ہوں۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اگرچہ مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا، مگر پھر بھی یہ خبر میرے لیے کافی شاکنگ تھی۔ میں اگلے کئی دن تک اسی بارے میں سوچتی رہی، یہ لڑکا تو بہت اچھا ہے، لیکن میڈیا تو کہتا ہے کہ مسلمان خطرناک ہوتے ہیں۔ اگر مسلمان ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ محمد ہے، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال وہ میرا اسلام سے پہلا تعارف تھا، اور پہلے ہی تعارف نے اسلام کے بارے میں اچھا تاثر قائم کیا تھا۔ محمد نے مجھے عربی زبان کے بارے میں بتایا، اس نے مجھے کئی عربی گانے سینڈ کیے جو کہ مجھے بہت پسند آئے۔ اگرچہ وہ زبان میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر میوزک اور ردم کی وجہ سے مجھے عربی گانے اچھے لگنے لگے اور میں اکثر و بیشتر انہیں سنتی تھی۔ یہاں سے میرے دل میں عربی زبان سیکھنے کا شوق پیدا ہوا، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ دوست بھی کہیں گم ہو گیا اور میں بھی 14 سال کی عمر کے بعد اپنی عام روٹین کی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ پھر میری زندگی میں دوسری بڑی تبدیلی آج سے 2 سال پہلے آئی، جب میں تعلیم کے لیے یہاں لندن آئی۔ چونکہ میرے دل میں بچپن سے مسلمانوں سے دوستی کرنے کا شوق تو تھا ہی، تو لندن کی یونیورسٹی میں آتے ہی مسلم اسٹوڈنٹس نے مجھے اٹریکٹ کیا اور جلد ہی میری مسلمان لڑکے لڑکیوں سے دوستیاں ہو گئیں۔ میں ان سے تھوڑی بہت اسلام کے بارے میں بھی جانکاری لیتی رہتی تھی، مگر میرا سب سے زیادہ انٹرسٹ عربی سیکھنے میں تھا۔ لیکن ہر عام مسلمان بھی عربی زبان سے کوئی بہت زیادہ واقف نہیں ہوتا، تو میرے مسلم دوستوں نے مجھے قرآن اپلیکیشن کے بارے میں بتایا اور انہوں نے کہا کہ اس میں تمہارے دونوں سوالوں کے جواب موجود ہیں، یعنی اس سے تمہیں اسلام بھی سمجھ آئے گا اور عربی سیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ میں نے شیخ المشوانی کی آواز میں تلاوت سنی۔ وہ آواز سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سچ کہوں تو عربی تلاوت میں قرآن مجید سننے میں وہ سکون اور جادو ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے 7 مہینے تک عربی سیکھنے کی کوشش کی۔ پھر میں نے دوسرے مسلمانوں سے سوالات پوچھنے شروع کیے۔ کیا اسلام میں صرف ایک خدا ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے؟ اور یہ جواب سن کر میں حیران رہ گئی۔ ہاں، اسلام میں اللہ ایک ہے اور تمام پیغمبر موسیٰ، نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک پیغمبر ہی تھے۔ یہ تو بالکل وہی عقیدہ تھا جسے میں بچپن سے سچ مانتی آئی تھی۔ یہی تو وہ عقیدہ تھا جس کی وجہ سے میرا چرچ سے اختلاف ہوا تھا۔ پھر تیسری اور سب سے اہم چیز تھی قیامت کی نشانیاں۔ جس طرح اسلام میں قرب قیامت کی جو نشانیاں بتائی گئی تھیں وہ سب آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے پوری ہو رہی تھیں، تو اس نے مجھے حیران ہی کر کے رکھ دیا۔ مثال کے طور پر لوگ بلند عمارتوں میں فخر کریں گے،
دبئی کی برج خلیفہ ہو یا فرانس کا ایفل ٹاور، آپ بلند عمارتوں پر لوگوں کا فخر دیکھیے۔ وقت تیزی سے گزرے گا، وقت میں برکت نہیں ہوگی۔ آج کل تو سال بھی جیسے مہینے ہی لگتے ہیں۔ شراب عام ہو جائے گی، موسیقی عام ہو جائے گی۔ آج کل شراب کے معاملے میں یورپ اور امریکہ کا حال دیکھ لیجئے، بلکہ موسیقی کے معاملے میں تو آپ پوری دنیا ہی دیکھ لیجئے۔ لیکن سب سے حیران کن چیز چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ تھا۔ میں نے ناسا کی تصاویر دیکھی، چاند پر واقعی ایک بڑی دراڑ ہے اور سائنس نے بھی چاند کے ٹکڑے ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اس طرح یونیورسٹی آنے کے 7 مہینے بعد ہی میں اسلام سے اس قدر قائل ہو چکی تھی کہ میں نے کلمہ شہادت پڑھ کر باقاعدہ اسلام قبول کر لیا۔ میری بیسٹ فرینڈ سائرہ نے لندن کی سینٹرل مسجد میں میرے لیے کلمہ شہادت پڑھنے کا اہتمام کیا اور میں نے اپنے سبھی یونیورسٹی کے مسلم دوستوں کو وہاں انوائٹ کیا ہوا تھا۔ اس طرح میں نے سب یونیورسٹی فیلوز کی گواہی میں اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد کا اگلا مرحلہ تھا خاندان کو بتانا اور ان کے رد عمل کو برداشت کرنا۔ 6 مہینے بعد جب میں یونیورسٹی کی چھٹیوں میں گھر گئی تو میں نے ہمت کر کے گھر والوں کو بتایا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ میری ماں کو گہرا صدمہ لگا۔ ماں نے آنسو بہائے اور کہا کہ تمہارا برین واش کر دیا گیا ہے۔ لیکن میں نے صبر سے انہیں سمجھایا، امی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے تحقیق کے بعد فیصلہ کیا ہے، مجھے اس مذہب میں زندگی کا سکون ملا ہے۔ بہرحال فیملی کا رد عمل کیسا رہا اور ان کے ساتھ میں اب کیسے ڈیل کر رہی ہوں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اس پر انشاءاللہ پھر کبھی ویڈیو بناؤں گی۔ میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر آپ کوئی مزید تفصیلات جاننا چاہیں یا میری کہانی کے کسی خاص حصے پر بات کرنی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اللہ حافظ۔